محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنے نیک بندوں کے ذریعے ایسی چیزوں کو ظاہر فرما دیتا ہے جس کی انسان کو توقع اور امید نہیں ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ ابھی استاد الاساتذہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں ایک واقعہ عجیب انداز کا سامنے آیا ہے۔ اس واقعہ کو سننے سے پہلے میں دو قصہ آپ حضرات کی خدمت میں نقل کر دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد پھر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تعلق سے جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو سن لیجئے گا۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جنگ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں ایک تیر لگا۔ اب تیر لگنے کی وجہ سے ان کی آنکھ ان کے رخسار پر بہہ کر آ گئی۔ یہ دوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اپنے دست مبارک سے ان کی جو آنکھ بہہ گئی تھی، بہی ہوئی آنکھ کو آنکھ کے حلقے میں رکھ کر اپنا مقدس ہاتھ اس پر پھیر دیا، تو اسی وقت ان کی آنکھ اچھی ہو گئی اور یہ آنکھ ان کی دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور روشن رہی۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہاری آنکھ کو تمہارے حلقے چشم میں آنکھ کے حلقے میں رکھ دو اور وہ اچھی ہو جائے، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہیں اس کے بدلے پر جنت ملے گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت بلا شبہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، مگر مجھے کانا ہونا بہت برا معلوم ہوتا ہے، اس لیے آپ میری آنکھ اچھی کر دیجیے اور میرے لیے جنت کی دعا بھی فرما دیجیے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس جانثار پر پیار آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ کو آنکھ کے حلقے میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا تو ان کی آنکھ بھی اچھی ہو گئی اور ان کے لیے جنتی ہونے کی دعا بھی فرما دی، اور یہ دونوں نعمتوں سے سرفراز ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بیہقی شریف کی روایت ہے۔ اور ایک قصہ ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی والدہ بہت پریشان رہتی تھی اور نہایت گریہ وزاری کے ساتھ بارگاہ عزدی میں ان کی بصارت کے لیے، ان کی بینائی کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ ایک رات والدہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ ان سے فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے تیری گریہ وزاری اور بہت زیادہ دعا کی وجہ سے تیرے بیٹے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بصارت اور آنکھ واپس فرما دی۔ جب وہ صبح کو اٹھی تو اپنے فرزند اور بیٹے کی آنکھوں کو روشن پایا، یعنی ان کی بینائی واپس چلی آئی۔ تو کچھ بھی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے واقعات اپنے مخصوص بندوں کے ذریعے ظاہر فرما دیتا ہے تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنی حقانیت کو ثابت کرے، اپنی خلاقیت کو، اپنی رزاقیت کو ظاہر کرے۔ چنانچہ جو ابھی واقعہ پیش آیا، استاد الاساتذہ فخر المحدثین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تعلق سے واقعہ بھی آپ سن لیں۔ حضرت مولانا اعجاز صاحب رحمت اللہ علیہ کے اجل تلامذہ مفتی منظور صاحب بھیروی کے بھتیجے کی برادر نسبتی کی اہلیہ کے سر میں چوٹ آنے سے ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی۔ بہت علاج ہوا لیکن بینائی واپس نہیں آئی۔ اسی دوران اہلیہ نے خواب دیکھا کہ وہ دیوبند آئیں اور مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی اور حضرت کے توسط سے اللہ نے بینائی لوٹا دی۔ اب انہوں نے طے کر لیا اور ٹھان لیا کہ میں دیوبند جا کر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کروں گی۔ گھر والے نے منع بھی کیا، لیکن چپکے خفیہ طور پر ابھی 23 ستمبر کو دیوبند اپنے شوہر کے ساتھ آئیں اور مولانا سے ملاقات کر کے بیماری پھر خواب کا تذکرہ کیا۔ مولانا نے دعا کی اور شاید پانی پھونک کر دیا، آنکھ پر لگایا تو بینائی لوٹ آئی۔
یہ کوئی فرضی خبر نہیں ہے، ابھی 23 ستمبر 2021 کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت استاذ الاساتذہ مولانا ارشد مدنی صاحب طابت برکاتہ العالیہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ پوری امت پر قائم رکھے، آمین۔